وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم کفار کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیں، آسمانوں سے فرشتے آئیں اور وہ کافروں سے آ کر کہیں کہ یہ سچا اللہ کا رسول ہے، یا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى قبروں سے مردے نکلیں اور وہ لوگوں سے کہیں، کافروں سے کہیں کہ یہ سچا اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ہر دلیل بھی ان کے سامنے پیش کر دیں تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر یہ بات موقوف ہے، تب وہ ایمان لے کر آ سکتے ہیں، وگرنہ کافر لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار معجزات کفار کو دکھائے گئے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لے کر آئے، اور جو مسلمان ہیں جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو انہوں نے سمعنا و اطعنا لبیک کہا۔ واقعہ معراج آپ دیکھ رہے، اس طرح اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، ان سے کہا گیا کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ سچا اللہ کا رسول ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو لوگ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، یہودیت کی موت مر جاتے ہیں، نصرانیت کی موت مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کو بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں جو حالت کفر کے اندر مرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب دنیا سے جانے لگو تو حالت اسلام میں اللہ کے پاس جانا، حالت کفر میں اللہ کے پاس نہ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ایسی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اتنا سکون اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مسلمانوں کو۔ اگر آپ کفار کی زندگی کو دیکھیں تو مایوسیاں ہی مایوسیاں نظر آئیں گی، خودکشی ہی خودکشی آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے تو اپنے ملکوں کے اندر یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرنا بھی چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اور وہ جناب مر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کا نور بھی چھین لیا ہے، ان کی روحانیت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا ہی نہیں کرتا، سکون کو چھین لیا، بے چینی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ شاید پتہ نہیں وہ بڑے خوشحال ہیں، جبکہ وہ ایک ذلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مسلمان اللہ کے فضل سے اطمینان اور سکون والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے علم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے، سنت کی تعلیم سے دور ہے، تو ایسے بندے کی زندگی کے اندر بھی اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا۔ ہمیشہ کے لیے اپنا قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ایک آدمی اس کے پاس زیادہ ڈگریاں تو نہیں ہیں لیکن اس کا قرآن سے تعلق ہے، روزانہ کی بیس پر وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سکون عطا کرتے ہیں، اطمینان عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں 7 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں 3 دن میں وہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، کیونکہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرنے کو شریعت نے پسندیدہ نہیں سمجھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے 3 راتوں سے قبل قرآن مجید ختم نہیں کرنا. اگر کسی آدمی نے 3 دنوں سے پہلے قرآن مجید ختم کیا تو گویا کہ لم یفقہ، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو ایک تابعی کا ذکر کیا امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا بیٹا اس میرے کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا. اس نے کہا ابا جی میں تو ویسے گناہوں سے بچتا ہوں. اگر باپ گناہوں سے بچنے والا ہو تو اس کی اولاد بھی گناہوں سے بچتی ہے. اگر باپ چھپ کر گناہ کرنے والا ہو تو اس کے بیٹے کے اندر، اس کی اولاد کے اندر سارے کے سارے وہ گناہ پائے جاتے ہیں جو باپ کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے باپ نے کہا بیٹا تیرے باپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 900 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے. 900 مرتبہ تیرے باپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مکمل قرآن پڑھا ہے. بیٹا اس کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا. ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے گھروں میں نہیں آتی جو قرآن سے دور ہیں. تو قرآن کے ساتھ ساری زندگی کے لیے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے علم کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے قرآن کے حافظ، قاری، عالم ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں وافر رحمتیں، برکتیں نازل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی چیز کی انہیں کمی نہیں آنے دیتے. 4 محدثین گزرے ہیں، ان کا نام، سب کا نام محمد تھا. ایک کا نام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے. اور ایک کا نام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر طبری کے نام سے معروف ہے. قرآن مجید کی تفسیر بھی آپ پڑھا کریں. میں الحمدللہ کئی تفاسیر کا مطالعہ کر کے آتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے آ کر بیان کرتا ہوں. تو اس طرح میں اپنا دیوبند علماء کی جو تفاسیر ہے وہ بھی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. بریلوی علماء کی تفاسیر بھی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، ایسے ہی حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی تفسیر القرآن الکریم بہت عمدہ قرآن کی تفسیر ہے. تو بہرحال قرآن کی تفسیر کے ساتھ بھی انسان کا شغف ہونا چاہیے. اچھا اس طرح ایک محمد بن ہارون رویائی رحمہ اللہ تعالیٰ اور محمد بن نصر قیام اللیل، ان کی کتاب ہے، مروزی کے نام سے یہ معروف ہے. یہ عراق کے علاقے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گئے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کا سینہ کھولتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وما کان ربو کا نسیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بولنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہاتھ نعمتی عطا فرما دیتے ہیں. اچھا یہ عراق کے علاقے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے. فنافذت النافقہ، ان کا خرچہ ختم ہو گیا. جو پیسے وغیرہ یا زادرہ لے کر گئے تھے سارا مال ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. کہنے لگے ایسے کرتے ہیں کہ پھر ایک ہی آپشن ہے ہمارے سامنے کہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگ لیتے ہیں. جو عالم آدمی ہوتا ہے وہ ساتھ خوددار بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا. تو کہنے لگے یار مانگنا تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو ایک علم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اب مانگیں گے تو یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی. انہوں نے کہا جی اس کے بغیر پھر چارہ ہی نہیں ہے، یا تو پھر واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں، یا پھر علم حاصل کرنا ہے، ٹھہرنا ہے تو پھر مانگنا پڑے گا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں. اچھا یہ مانگنا ہے بہت بری عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، چاہے وہ زیادہ جمع کر لے یا تھوڑے جمع کر لے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے قیامت والے دن وہ آئے گا لئی سالہ وجی مزت الحم، اس کے چہرے کے اوپر ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی، گوشت نہیں ہوگا. بعض ایسے لوگ ہیں وہ مانگنے کو پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، جبکہ کوشش یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا ضرور. اچھا یہ محدثین کہنے لگے ایسے کرتے ہیں کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ علم حدیث کتنی مشقت کے بعد ہم تک پہنچا ہے. ایک امام نے اپنے شاگرد کو حدیث سنائی.
تو کہنے لگے بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے، میں نے فری میں اور مفت میں تجھے حدیث سنا دی ہے، وگرنہ اس سے بھی چھوٹی حدیث ہمیں سننے کے لیے اور اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے مدینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ موبائل کے اندر اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں آپ ہر حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اچھا انہوں نے کہا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ ڈالا گیا، 4 نام پھینکے گئے پرچیوں میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا سب سے پہلے محمد بن اسحاق ابن خزیمہ کا نام نکلا کہ آج یہ مانگنے کے لیے جائیں گے، اگلے دن محمد بن جریر طبری جائیں گے، اگلے دن محمد بن ہارون رویائی جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن محمد بن نصر جائیں گے۔ جب یہ دن اس طرح گزر جائیں گے تو اسی ترتیب سے دوبارہ مانگنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا یہ جو ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کہنے لگے یار آپ اس طرح کرو کہ مجھے نا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر لینے دو۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی یہ گویا کہ استخارہ کی اللہ سے باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا انہوں نے استخارہ کیا، 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دروازے پر دستک ہوئی، وہ کہنے لگے محمد نامی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یہ سارے ڈر گئے کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کے پاس کسی نے ہماری ایسے کوئی غلط شکایت لگا دی ہے، تو بادشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ادھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ادھر ہوں۔ تو انہوں نے انہیں بلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ آپ کے لیے ایک تھیلی بھیجی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ تھیلی کو قبول کر لینا، انکار نہ کرنا۔ اچھا انہوں نے جب وہ تھیلی کھولی تو 1000 اس میں دینار تھے۔ 1000 دینار، درم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جی محمد بن نصر مروزی ادھر ہیں؟ ان کا جی ادھر ہی ہوں۔ ان کو بھی اسی طرح ایک تھیلی دی، 1000 دینار دیے، چاروں محمد ان کو انہوں نے یہ دینار دیے۔ تو بعد میں وہ جو بادشاہ کا قاصد تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کو 3 راتوں سے خواب آ رہا ہے کہ آپ یہاں پر عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، اور جو میرے نبی کے غلام ہیں جن کا نام محمد ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، جا کر ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ بادشاہ کو 3 راتوں سے مسلسل یہ خواب آ رہا ہے، اور بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور اس نے کہا یار تلاش کرو کہ ہمارے علاقے میں محمد نامی لوگ کہاں پر رہنے والے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پر پہنچا اور آپ کے لیے بادشاہ کی طرف سے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علم حدیث محدثین نے کتنی محنت کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے لیکن دل کے اندھے ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آنکھوں کا نور نہیں ہوتا لیکن دل میں نور ہوتا ہے۔ ایسا آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کا دل جاگتا ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ امام کعبہ سعود شریم حافظہ اللہ نے ایک جمعہ پڑھایا کہ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس درس کے اندر میں یعنی باقی جو ایام ہیں کسی دن میں وہ میں خطبہ جمعہ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے بیان کی۔ اچھا جب وہ انڈیا میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس، اچھا جو نابینا آدمی اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کی آنکھوں کا نور لے لیتا ہوں ادخلتہ الجنۃ، تو اس کا صلہ میں نے جنت الفردوس ہی تیار کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ بھی نابینے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی صحابہ تھے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ اچھا جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو شیخ الکل نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس یہاں پر نا رہائش کا تو انتظام ہے لیکن کھانے کا یہاں پہ انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کھانے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ مجھے یہاں پہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ میرا کوئی انتظام کر دے گا۔ تو وہ وہاں پہ ٹھہر گئے، تو جتنے باقی ان کے ساتھی تھے ان سے کہنے لگے یار جب آپ کھانا کھایا کرو نا تو ایک ایک لقمہ آپ چھوڑ دیا کرو، اپنے کھانے کے ایک ایک لقمہ آپ چھوڑ دیا کرو، تو وہ میں کھا لیا کروں گا اور میں نے بھی یہاں پر علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا 5-7 دن وہ اس طرح کھانا کھاتے رہے، بچے ایک ایک لقمہ ان کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو شہر کا امیر تھا وہ آیا
اور وہ شیخ الکل نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ سے فرمانے لگا کہ جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ میرے سامنے لے کر آؤ، میں ایک بچہ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ شاید بچے کسی نے کوئی شرارت کر دی ہے، تو یہ شہر کا امیر پریشان ہو کر آیا ہے۔ وہ بچوں کو تلاش کرنے لگا تو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ ان کو تلاش کر کے کہنے لگا کہ میں اسے تلاش کر رہا تھا، مجھے بھی 3 راتوں سے خواب آ رہا ہے کہ آپ یہاں پر عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو ظاہری طور پر آنکھوں کا نابینا ہے آپ جا کر اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، باقی سارے بچوں کا کھانا عام لوگوں کے گھروں سے آیا کرتا تھا، اور جو نابینے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے ان کا کھانا شہر کی امیر کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو ہدایت دیتے ہیں تو دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دین کے علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی انسان کو شرم بھی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں اس علم کے اندر آ کر، بعض ایسے لوگ ہیں وہ جناب بڑھاپے کی عمر میں سارا قرآن کی زبانی یاد کر لیتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں وہ آخری عمر میں آ کر انہیں حدیث کے علم کا شوق پڑتا ہے، وہ جناب حدیث کا علم سیکھ لیتے ہیں۔ کل جب میں نے جمعہ پڑھایا تو وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا، وہ وکیل تھا، کہہ رہا تھا جی میں حدیث کے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ مجھے کوئی وقت دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ شرمندگی کے اندر اس ساری زندگی وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز ہی غلط پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو نماز سنائیں، کیا ہمارے تلفظ میں غلطی تو نہیں ہے، کیا ہم صحیح اتحیات پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمیہ میں صحیح آتا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور کم از کم جو ہم نماز پڑھیں نماز کا ترجمہ کم از کم ہمیں آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا، بعض کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا گوشت صرف ہمارے مذکر کھا سکتے ہیں، مونس نہیں کھا سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تھی۔ کبھی انہوں نے کسی جانور کو بحیرہ قرار دے لیا، کسی کو صاحبہ قرار دے لیا کہ جی سونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو جائیں، اب اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں ان کو اس طرح نازل کی تھی کہ آپ نے ایسے جانوروں کے بارے میں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اچھا، پھر وہ جتنے ان کے جانور ہوتے، بعض حصہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے معبودوں کے لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانا کرتے تھے، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ شاید مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ مشرکین سے سوال کریں زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، سورج چاند کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا، اپنی جائیداد میں سے اور اس طرح اپنے جانوروں میں سے کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے نکال لیتے، لات منات عزا کے لیے نکال لیتے، اور کچھ حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیتے۔ اب اگر بعض کا ایسے ہوتا، کوئی ایسی آفت آ جاتی کہ ان کے معبودوں کا حصہ وہ بسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال کر وہ اپنے معبودوں کا حصہ پورا کر دیتے۔ لیکن اگر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں بعض قد کمی آتی تو وہ کہتے کہ نہیں، اب ہمارے معبودوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو اس طرح آپ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی جب اللہ تعالیٰ کو سنانا ہو تو پھر وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا وسیلے کی 3 ہی صورتیں ہیں۔ اچھا، کسی اور کو سنانا ہو تو وہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، جب اللہ کو سنانا ہو تو اللہ تعالیٰ وسیلے سے سنتا ہے۔ پھر عجیب و غریب مثالیں بیان کرتے ہیں، چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، نمبر ملانا ہو تو پہلے کوڈ ملانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے نادانوں ایسی مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جس نے بھی اللہ کی حمد بیان کی اللہ نے سب کی حمد کو سن لیا ہے۔ تو یہاں پر تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پہلے کسی کو وسیلہ بنایا جائے گا تو تب اللہ تعالیٰ سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نظریے کی تردید کی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس طرح جانوروں کے بارے میں یہ فلسفے بنا رکھے تھے۔ اور آج کل بھی آپ کو بعض ایسے جانور نظر آئیں گے وہ لوگ جناب اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، جی یہ بزرگوں کی گائیں ہیں، انہیں کوئی کھا نہیں سکتا۔ وہ عجیب و غریب انہوں نے فلسفے بنا رکھے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو نہیں مانا کرتے تھے۔ لات کا معنی آپ جانتے ہوں گے،
اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لات عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اور لات کا معنی ہے ستو پلانے والا. یہ لات اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. اچھا، جب یہ فوت ہو گیا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہماری خدمت خلق کے اندر بڑی کمی آ گئی ہے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی تصویر بنا کر نا یہاں پہ لگا لیتے ہیں، جیسے اس کی تصویر پہ نظر پڑے گی خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہم بھی حاجیوں کی اس طرح خدمت کیا کریں گے. اچھا، انہوں نے وہ تصویر کو دے کر جذبہ ان کے اندر خدمت خلق کا پیدا ہوتا تو وہ حاجیوں کی خدمت کرتے. جب وہ فوت ہو گئے، جب ان کی اولادیں آئیں تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آباء و اجداد اس کے وسیلے سے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے پھر اس طرح وہ وسیلہ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. آپ سورہ زمر جا کر پڑھیں، اس کی پہلی 5 آیات، اس میں آپ کو یہ ان کا نظریہ ملے گا. جب ان سے کہا جاتا آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے، پتھروں کی پوجا کریں. یہ تو ہم نے نیک بندوں کی شکل کے اوپر یہ ایک شکل بنائی ہوئی ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری موڑتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مشرکین کے نظریے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ رد بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ اعراف ہے. اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، جس طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ ایک دیوار درمیان کے اندر حائل کر دی جائے گی. تو مقام اعراف کے اوپر بعض ایسے لوگ ہیں جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں یہ برابر ہوں گی. ان کے گناہ رکاوٹ ہوں گے انہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اور ان کی جو نیکیاں ہوں گی یہ رکاوٹ ہوں گی ان کو جہنم میں جانے کے لیے. تو یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ چلے جاتے تھے ان لوگوں کو مقام اعراف پہ کھڑا کیا جائے گا. تو بالآخر وہ طمع کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو لوگ مقام اعراف پر کھڑے ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ اس وجہ سے سورہ کا نام سورہ اعراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا اس سورہ میں ذکر کیا ہے. اچھا، اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے. ابلیس نے کس انداز سے ان کو بہکایا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. بعض ایسے لوگ ہیں وہ خیر خواہی کے روپ کے اندر انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام کو اسی طرح ورگلایا اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ابلیس نے ان کی اس طرح غلط ان کو گائیڈنس کیا، غلط ان کی رہنمائی کی. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے وہ درخت کا ذائقہ چکھا تو ان کے بدن سے ان کا لباس اتر گیا. وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ درختوں کے پتے توڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے. تو ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو، مردوں اور عورتوں کو بے حیا بنانا چاہتا ہے. اور جب کسی انسان سے حیا نکل جائے تو پھر ایمان بھی ساتھ ہی نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اللہ کے نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو حیا کا درس دیا. ایک آدمی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ یار تو بڑا حیادار ہے، تو ایسے بڑا حیا کرتا رہتا ہر معاملے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان، اگر یہ حیادار ہے تو اسے حیادار ہی رہنے دو. آپ نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا پرواہ نہیں ہوتی، دروازے کھولے ہوئے ہیں جناب، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بیوی ان کے دوستوں کے سامنے چائے لے کر آ رہی ہے. اس طرح کے معاملے اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت کو پسند کرتے، اور جو مومن آدمی ہے وہ با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. اچھا، یہ ابلیس کا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ بدن کے کپڑے اتروانا چاہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاسیات عاریات، قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئیں گی. اور آپ نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسی عورتوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ وہ سار کے بال اس کیفیت کے رکھیں گی. سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ انداز بیان کیا کہ اس طرح ان کا رہن سہن ہوگا مائلات ممیلات، ایسی ایسی باتیں کریں گی کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی. تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دیں گے.
ہمارے جو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ گزرے ہیں، ظاہری طور پر تو انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ دیندار آدمی بھی تھے۔ ان کے جو اشعار ہیں، ان کے اشعار کے اندر ایسا توحید کا فلسفہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ان کو شادی پر دعوت دی کہ آپ نے میرے کسی عزیز کی شادی ہے تو آپ نے بھی تشریف لانا ہے۔ تو جب شادی پر گئے تو وہ اکیلے ہی چلے گئے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی لے آتے۔ اس نے کہا اصل میں شادیوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اختلاط کا ماحول ہوتا ہے، مرد عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اپنی بیوی کو نہیں لے کر آیا۔ اس نے کہا ہم نے تو علیحدہ انتظام کی، عورتیں علیحدہ بیٹھی ہیں، مرد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کو لے آتے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں، اور جو میری بیوی ہے وہ بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پہ رحمت کرے، آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز سے وقت یہ پردے والی آیات نازل ہوئی، اور وہ فجر کی نماز کے وقت پردہ کر کے آئی۔ انہوں نے ساری رات وہ جناب اپنی بڑی بڑی چادریں بناتی رہی، اور انہوں نے باحجاب ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آئی۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہ ہمیں تو اب سب نے دیکھا ہوا، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض ہماری بہنیں وہ ایسی باتیں کرتی جی اب سب نے تو دیکھ لیا، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کا جہاں اللہ نے قصہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدم کے بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب اللہ علیہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں، بلکہ انبیاء کی جتنی دعائیں ہیں ہمیں چاہیے کہ سارے انبیاء کی دعاؤں کو یاد کریں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، اس میں رب کا لفظ آپ کو نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آدم علیہ السلام کی دعا میں بھی رب کا لفظ ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس طرح باقی جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو رب کا لفظ نظر آئے گا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے رب کا لفظ ضرور استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے پھر یہاں پر بیان کیا کہ آپ جتنے انبیاء کی دعائیں دیکھیں تو آپ کو یہ رب کا لفظ نظر آئے گا، حتیٰ کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس نے بھی یہی بات کہی، ابلیس نے بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، اگر یہ ابلیس رب کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے مہلت نہ دیتا۔ اس نے رب کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ تو اس طرح یہ رب کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اس طرح اگر وہ بے اولاد ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، معیشت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی رب کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعا ربی کا دعا تیتنی، یعنی رب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ باقی انبیاء نے بھی یہ رب کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ 950 سال انہوں نے توحید کا درس دیا، صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا جو تبلیغ کا زمانہ ہے وہ 950 سال کا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر سنن نبی داود کی ایک موقوف روایت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارا ملک پاکستان کتنا خوش نصیب ہے، یہ جو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ بلوچستان کے قریب سیجستان کا علاقہ ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ سیاہ ستہ آپ نے سنا ہے نام، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ تو یہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بلوچستان کے قریب مکران کا علاقہ ہے، ساتھ سیجستان تھا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام مرتبہ عطا کیا۔ اور ابھی یہ میرے ذہن میں واقعہ آیا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ محدثین علم پر عمل کرنے کے بھی کتنے شوقین رکھنے والے تھے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف علم ہی علم ہے، عمل سے خالی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔
امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ، سلیمان بن اشعث سجستانی ان کا نام تھا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو حدیثیں لکھ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک کشتی آئی تو کشتی پر مسافر سوار ہوئے تو ایک مسافر نے چھینک ماری تو کشتی والے نے کشتی چلا لی، وہ چلا گیا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار کسی آدمی نے اسے یرحمک اللہ ہی نہیں کہا ہے۔ تو پیچھے ایک اور کشتی بھی کھڑی ہوئی تھی، اس کشتی والے کو بلایا، کہنے لگے کہ یار مجھے اس کشتی تک آپ پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں 2 درہم لوں گا۔ اچھا، اس وقت 2 درہم کی بہت زیادہ مانگ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا چلو میں 2 درہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اس کشتی کے پاس لے چلیں، اس کے بعد مجھے واپس اسی جگہ کنارے پہ اتار دیں۔ اچھا، وہ ملاح نے ان کو کشتی میں بٹھایا، کشتی کو بگایا تو اس کشتی کے پاس گئے تو اس مسافر کے قریب جا کر کہنے لگے یرحمک اللہ۔ یہ جواب دے کر آگے سے اس نے بھی جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ جواب دینے کے بعد ملاح نے کشتی واپس موڑی اور انہیں وہاں کنارے پر اتار دیا۔ اور اس کے بعد کسی کو خواب آیا اور خواب میں بتایا گیا اشترى ابو داود الجنت بدرہمین، امام ابو داود نے تو 2 درہموں کے بدلے اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ چھینک کا جواب دینے کے لیے 2 درہم لگائے تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا کہ 2 درہموں کے بدلے ابو داود نے جنت کو خرید لیا ہے۔ اچھا، یہ سنن ابی داود کی موقوف روایت ہے۔ میں بتا رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی 1450 سال عمر تھی۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ 1450 سال لو عمر عمر نوح، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرما دے، وخر ساجدہ، اور وہ سجدے میں ہی پڑا رہے، اور ایک آدمی حالت ایمان کے اندر ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لے، تو سنن ابی داود میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کا مقام مرتبہ جس نے ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں آپ کا چہرہ دیکھا ہے، 1400 سال سجدے میں پڑے رہنے والے سے بھی زیادہ مقام بنایا ہے۔ یہ ایک صحابی کا مقام ہے۔ بعض ایسے نادان ہیں جو ساری زندگی صحابہ کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں کہ وہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، انہوں نے ایسے کر دیا، حضرت معاویہ نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، جبکہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے، ہمیں خاموشی وہاں پہ اختیار کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے سب کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اگر تبوک سے آپ ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں مدائن صالح آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پر جو ان کا کنواں تھا، صحابہ نے وہاں سے پانی لے کر آٹا وغیرہ گوندا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ بڑا ناراض ہوئے، فرمایا کہ یہ جو آٹا ہے یہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے اور جو ہانڈیوں میں پانی ڈالا گیا اس کو بہا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ جب آپ داخل ہو تو وہاں پر روتے ہوئے آپ داخل ہو، اور وہاں سے جلدی سے بھاگ جانا چاہیے، وہاں پہ اس طرح ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کنویں کے پاس گئے جہاں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو پھر وہاں سے پانی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھانا وغیرہ تیار کیا۔ تو خیر صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نے مطالبہ کیا تو ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے نکالی، یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لے کر آئے۔ فآکر الناقۃ، تھا اس اونٹنی کی انہوں نے کھونچے کاٹ ڈالی۔ مسند احمد کی روایت ہے وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیا کرتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ جس دن وہ پانی پیتی اگلے دن جتنا اس اونٹنی نے پانی پیا ہوتا اگلے دن اتنا ہی وہ اونٹنی دودھ بھی دیا کرتی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حد کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دکھایا تھا، نشانی دکھائی تھی، اس کی انہوں نے کھونچے کاٹ ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ شہوت پرست تھے، مردوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، آپ کتنے جاہل اور نکمے لوگ ہو کہ آپ غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو، جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ تو وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ آئے، ان کو بستی سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ اور آپ یورپی ممالک کو دیکھیں،
وہاں پر انہوں نے ایسے قانون پاس کروائے ہیں کہ مرد مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں، عورتیں عورتوں سے نکاح کر سکتے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کا ماحول وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنی بے حیا عورتیں جو 8 مارچ کو آ کر احتجاج کرتی ہیں اور کیسے کیسے وہ نعرے لگاتی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آیا، فرشتے نے آ کر ان کی بستی کو اکھیڑا، آسمانوں پر لے گیا، آسمانوں تک لے جا کر اوپر سے ان کی بستی کو نیچے پھینک دیا گیا، ابھی بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا دی، اور وہاں پر بحر مردار ڈیڈ سی اسے کہا جاتا ہے، اور وہ ایسا گندا پانی ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی بھی زیرو چیز زندہ ہی نہیں رہتی، اگر زیرو چیز کو اس پانی میں پھینکا بھی جائے تو وہ بھی بہا کر باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم لوط کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے آدمی پر جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے شہوت پوری کرنے والا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایسے گناہ والے کام ہیں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے تمام اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔